اچھا، سب سے پہلے تو آپ جو کل جو واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے تفصیلات بتا دیں کہ جس طرح یہ قیدی فرار انہوں نے ہونے کی کوشش کی یا پولیس نے ان کو روکا، تو ٹوٹل کتنے قیدی جیل میں موجود تھے، کتنے فرار ہوئے، کتنے پکڑے گئے، کتنے مارے گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ کوئی رات کو یعنی 2 دن سے جو زلزلے کی ایک لہر آ رہی تھی تو ایک قیدیوں میں ایک بے چینی آ گئی، ایک خوف کا عمل ہو گیا، کیونکہ یہ ایک ایسی ناگہانی آفت تھی۔ تو ان کو پریشانی یہ ہوئی کہ ہم خدا نخواستہ ہم مر نہ جائیں، یہ جو ہے یہ چھت گر نہ جائے۔ تو شام کو ٹائم میں نے ان کو جا کے ان کی کاؤنسلنگ کی اور میں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، ہم لوگ بھی ہیں اور اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کرے گا بہتر ہوگا، آپ اس پر ذہن نہ کریں، مانگیں کلمے پڑھیں اللہ۔ وہ میں شام کو ان کو کہہ کے آیا اور سب بالکل تسلی سے انہوں نے سنا۔ اس کے بعد ایک رات کو کوئی 11 بجے ایک شدید جو ہے وہ زلزلہ کی لہر آئی، جس میں تمام جو ہے بیرک کی جو لوگ تھے وہ ہلے اور ان میں ایک خوف کا عمل پیدا ہو گیا۔ انہوں نے بیرک کے اندر کہا نکلو نکلو باہر، ہم جو ہے باہر نکلتے ہیں اور ایسا نہیں ہو کہ ہمارے پہ چھت گر جائے۔ اسی عمل سے جو ہے انہوں نے دھکے دیے اور بیرک کی جو دروازہ تھا اس کو دھکے دینے کے بعد وہ تالا ٹوٹ گیا، کیونکہ دیکھیں 150 آدمی جب ایک اس کو دھکا دیں گے تو ٹوٹ گیا۔ بہرحال مجھے شور ہوا تو میں یہیں قریب میں رہتا ہوں، اس نے مجھے بتایا کہ سر ایسے ایسے مسئلہ ہے اور آپ آ جائیں۔ میں یہاں پہنچا تو تقریباً 2,500 سے 3,000 بندے جو تھے وہ یہاں پر آ گئے۔ تو میں نے کہا کہ یار میں ان کے ساتھ اتنی کاؤنسلنگ کی ہے، شاید مجھے دیکھ کے جو ہے نا یہ رک جائیں گے، مجھے دیکھ کے کچھ ان کو تسلی ہو جائے گی اور وہ رکیں گے۔ تو انہوں نے مجھ پر جو ہے وہ حملہ کیا، بجائے رکنے کے وہ میرے کو جو ہے نا انہوں نے حملہ کیا۔ میں گر گیا، میرے ساتھ اور بھی اسٹاف تھے، انہوں نے مجھے پکڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر کوئی چڑھ نہ جائے۔ انہوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا، وہ اس گیٹ کو ایسے کھولا، کنڈا یوں تھا تو یوں نکل گیا، کیونکہ آئل لگاتے ہیں اس کنڈے میں، وہ نکل گیا۔ پھر یہاں سے اس کو یہاں سے انہوں نے کیا، یہاں سے جناب اللہ وہ کنڈا نکل گیا اور پھر آگے بھی یہی۔ تو جب وہ یہاں سے ایک ریوڑ بھاگنے لگا تو اوپر ہمارے یہ واچ ٹاور یہ ہے، اس نے جو ہے نا یہاں سے فائر کیا۔ اب فائر جو کیے تو فائر کے بعد بھی وہ نہیں رکے، انہوں نے اپنی کوشش کی کہ ہم نکل جائیں اور انہوں نے کوشش کی اور وہ لوگ نکلے بھی، نکل گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہاں پر جو FC ہے اس نے ریٹرن فائر، اور جب فائر مارے ہیں تو اس میں سے بہت سارے جو لوگ تھے وہ واپس بیک ہو گئے۔ وہ جب بیک ہوئے، اچھا کچھ قیدی جو تھے وہ کوئی کالونی کی طرف جو رستے بھاگے، FC والوں نے وہاں پہ بھی فائر کیا، لیکن وہ دیوار جو ہے وہ ٹپ پہ چلے گئے۔ تو 6,000 کا ٹوٹل تھا اور یہ جو معاملہ ہوا یہ تقریباً 3,500-4,000 کوئی لوگ تھے۔ ہم نے ان کو واپس کیا ہے اور رینجر بھی آ گئی تھی، پولیس بھی تھی، وہ واپس ہوئے ہیں۔ اب جو تعداد تھی وہ 216 جو ہمارے قیدی تھے وہ اسکیپ کر گئے۔ 216 جب اسکیپ ہوئے تو اس کے بعد 78 جو ہے وہ ہم نے کچھ رات کو کچھ صبح وہ ہم نے ری ایڈمٹ کرا دیا۔ اچھا ارشد صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹوٹل آپ لوگوں کی سیکیورٹی کتنی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے جیل حکام کی غفلت لاپرواہی کی باعث ہوا ہے؟ ہوم سیکریٹری نے ابھی وزٹ کیا ہے تو آپ کی جانب سے ان کو کیا بریفنگ دی گئی ہے؟ دیکھیے کر لیجیے گا ایک اور چیز کہ جو فائرنگ کا تبادلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیا قیدیوں نے پولیس کا اسلحہ لے کے ان سے فائرنگ شروع کر دی تھی؟ کیا ہوا تھا کہ دیکھیے پہلے جو تبادلہ کیسے اس میں کتنی ہلاکتیں ہیں، کتنے زخمی؟ ایک ایک کر کے بتاؤ یار۔ صحیح۔ دیکھیے آپ کا سوال کیا تھا؟ کیا بریفنگ کیا دی ہے آپ نے؟ آپ یہ بتا دیں، کیا بریفنگ دی ہے؟ میں بتا دوں، آپ نے کہا غفلت، دیکھیے کوئی غفلت نہیں تھی۔ میں نے ابھی اسی ایک بات یہ کہی آپ کو اسی میں کہ ایک قیدیوں کو خوف طاری تھا، جب خوف کا عمل ان پر طاری ہو گیا اور وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ ہیروئن ایڈکٹ میرے پاس تھے اور وہ نشے جب ان کو جوش آتا ہے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کا عمل ہوتا ہے، وہ ایک خوف کا عمل تھا۔
उसमें किसी की नेग्लिजेंसी नहीं थी। रात को हमला था, उससे ज़्यादा क्या होगा कि मैं उनके बीच में था और मैं उनके साथ, उन्होंने मुझे भी जो है ना वो सिक्योरिटी की तादाद बताइएगा आप। अच्छा, ये मैं सवाल इसमें ऐड कर दूँ, ये बताइएगा कि आपकी 2 टाइम अगर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, यहाँ 3 टाइम ज़्यादा है, जो कैदी गुंजाइश से ज़्यादा है, जो रात के टाइम पर जो एहलकार है जेल ज़राए में बताते हैं कि 9 एहलकारों की ड्यूटी यहाँ पर थी एफसी के अलावा। 197 भारतीय कैदी अंदर मौजूद है, 50 अफगान है, 350 के करीब टोटल फॉरेनर कैदी यहाँ पर मौजूद है। उनमें से कोई फरार हुआ या नहीं हुआ? दूसरा ये बताएं कि 700 के करीब गोलियां चली हैं जो जेल से लेकर रोड तक चलाई गई हैं, तो इसमें कोई शहरी भी जख्मी हो सकता था, जान से जा सकता था? नहीं, शहरी कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। कैदी अलबत्ता एक जो है वो उसकी डेथ हो गई है, वो यहाँ से ही उसको फायर लगे, वो हो गया। 2 हमारे एफसी के जवान जो थे वो ज़ख्मी हुए और जो है हमारे स्टाफ के प्रिजन पुलिस के जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए। तो इसको फिर जो है ना आप जो जिसकी बात कर रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी लैब्स था, तो सिक्योरिटी लैब्स नहीं था, ये तो एक नागानी आफत थी। तो कई अरसे से ये वही गार्ड है जो 28-30 आदमी पे मुश्तमिल है, पूरी जेल पे चल रही है। 6000 कैदियों के लिए 9 की नफरी काफ़ी है, 9 की नफरी काफ़ी है। 28 आदमी बता रहा हूँ, टोटल हमारे पास 211 की नफरी है जो 3 शिफ्टों में काम कर रही है। अच्छा साहब, ये बताइएगा, सीएम सिंध ने भी जो है अभी ऐलान किया है कि जेल की ये लापरवाही थी, कैदी क्यों निकाले जेल से अंदर, कैसे बाहर निकले, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कैदी निकाले नहीं, कैदी खुद निकले। वो जो मैंने अभी आपको वजाहत दी है कि कैदियों पर जब एक खौफ तारी हुआ तो उन्होंने धक्के देखे और उसकी जो दरवाज़ा था उसको दरवाजे खोले, उन्होंने खुद खोल खोले। जी। सर सिर्फ इतना बता दीजिएगा, ये रेंजर्स के जो एहलकार आप कह रहे हैं जख्मी हुए हैं, पुलिस वाले रेंजर एफसी के जो एहलकार जख्मी हुए हैं और पुलिस के जो जख्मी हुए हैं गोलियां लगने से, वो किसकी गोली से लगी? देखिए, बात यह है कि जब फायरिंग हो रही थी तो फायर में उसको एक रेंजर्स वाले को लगाया, रेंजर्स वाले को? रेंजर्स को लगाया, टच हुई गोली, हाँ, हाँ। और एक उसको पैर में लगी। हमारे वाले जो रीजन पुलिस के थे वो डंडों से और उनसे जख्मी हुए। नहीं, गोली लगी किसकी इनको? अच्छा सर ये बता दें, सर ये असला छीन के फायर किया था? नहीं, कोई असला नहीं छीना था। अच्छा सर ये बता दें जहाँ अरशद साहब, एक सवाल का जवाब दे दें कि जेल में आपके पास क्या एंटी राइट के गैजेट्स नहीं थे? क्योंकि जब हम पहुंचे हैं तो जो किसी ने फिगर दे रही है, एक्चुअली टोटल 28 लोग होते हैं मुश्तमिल जगहों पर। कल कम थे? 6000 आदमी पे 28 लोग होते हैं, काफी हैं। तो जो हमारे पास जो नफरी है दिन में ज़्यादा होते हैं, कितने? शाम में दिन में तकरीबन 50 के करीब होते हैं। मुतमईन नहीं है आप इस नफरी से मुतमईन है? सिर्फ ये बता दें, आप मुतमईन हैं इतनी नफरी से? मुतमईन क्यों नहीं हूँ, आप मुतमईन? जितनी मेरे पास मिसाइल है उससे तो मैं मुतमईन हूँ। अच्छा, टोटल नफरी कितनी है आपके पास मजबूरी तौर पर? 235 है, उसमें से जो है ना कुछ ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। एक ही सवाल चाचा, थैंक यू अरशद भाई। बस भाई।